وہ ایک بے رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ وہ دشمن کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ وہ وحشی فاتح ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا۔ آخری عمر میں اس پر چنگیز خان کی طرح چین فتح کرنے کا خبت سوار تھا، اسی لیے اس نے چین پر فوجی حملہ کیا اور مارا گیا۔ دنیا کے بدنام زمانہ فاتحین میں سکندر اعظم، جولیس سیزر، بسمارک، ہٹلر، بایزید یلدرم، چنگیز خان شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں وہ سر فہرست اور حقیقی معنی میں دنیا کا بدنام زمانہ فاتح قرار پاتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ سیریز میں آپ کی دلچسپی اور آپ کے بے حد اصرار پر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے امیر تیمور، جو کہ تمرلین تیمور لنگ اور امیر تیمور گورگاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1336 میں پیدا ہوا۔ وہ تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ وہ ایک بے رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ وہ دشمن کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ وہ وحشی فاتح ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا۔ آخری عمر میں اس پر چنگیز خان کی طرح چین فتح کرنے کا خبت سوار تھا۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان کو اپنے سے کم تر طاقتوروں سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن ہم جس فاتح کی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں اس نے ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس کی تقریباً ساری زندگی قتل و غارت میں گزری۔ جی ہاں، ہم امیر تیمور کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جو کہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں برلاس قبیلے میں 1336 میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور ترک قبیلے برلاس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ امیر تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جنگ میں انسانوں کا قتل عام کرتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو 1405 میں اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہی۔ لیکن ناظرین، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ تیز رفتار سوار گھوڑا روکتے روکتے الجائی خاتون سے 10 گز آگے نکل گیا۔ پھر اس نے گھوڑا موڑا، الجائی کے پاس آیا اور اسے ادب سے سلام کیا۔ الجائی خاتون نے پوچھا، اس طرح بے تحاشا کیوں بھاگ رہے تھے؟ مغربی سرحد سے لٹیرے گھس آئے ہیں، سوار نے سانس پر بمشکل قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ خدا خیر کرے۔ الجائی خاتون گھبرا گئی، پوچھا، لٹیروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 100 کے اوپر۔ سوار جواب دے کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ الجائی ایک لمحے کے لیے رک کر بولی، تم کہاں جا رہے ہو؟ سرائے سالی، امیر کو خبر کرنے۔ سوار جانے کے لیے بے چین تھا۔ الجائی کو اس کی بے چینی پر غصہ آ گیا۔ سختی سے بولی کہ تم سرائے سالی جاؤ گے، امیر کو خبر دو گے، پھر کمک لے کر واپس آؤ گے۔ اس وقت تک وہ حملہ آور لوٹ مار اور قتل و غارت کر کے واپس بھی جا چکے ہوں گے۔ بات سوار کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے تھکے لہجے میں کہا، پھر آپ ہی ہمیں بتائیے، ہمارے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ گھوڑے، حملہ آور خیموں کو آگ لگا رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے گھوڑے پکڑ لیے ہیں۔ الجائی کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا تم جاؤ لیکن جلد واپس آنا۔ امیر سمرقند قزغن کی پوتی الجائی خاتون شکار کے لیے آئی تھی۔ اس کے ساتھ 5 سپاہی، 5 کنیزیں اور 5 ہی غلام تھے۔ الجائی اور اس کی سہیلیاں ترکش و تلوار سے مسلح تھیں۔ غلاموں کو ان کے سردار کے پاس چھوٹی تلوار تھی، بقیہ غلاموں اور کنیزوں کے پاس صرف خنجر تھے۔ 14ویں صدی عیسوی کے چوتھے عشرے میں جب یورپ کی عورتیں قالین بانی اور کشیدہ کاری میں اپنا وقت گزارتی تھیں، اس وقت تاتاری عورتیں جنگ آزماؤں اور شہ سواروں کے دوش بدوش میدان جنگ میں حصہ لیتی تھیں۔ وہ سپاہی بچوں کی پرورش بھی کرتی اور مردوں کے تمام کاموں میں ان کے شریک رہتی۔ گھر گرہستی کے باقیہ تمام کام عمر رسیدہ عورتوں کے سپرد تھے۔ امن کے زمانے میں تاتاری عورتوں کا محبوب مشغلہ شکار کھیلنا تھا۔ تیز رفتار سوار دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ الجائی کی نظریں سوار پر لگی تھیں۔ جب اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد ہوا میں تحلیل ہو گئی تو اس نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ ایک ترادار کنیز گھوڑا بڑھا کر الجائی کے پاس آئی اور بولی، ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے، یہ کتنی بزدلی ہے کہ انہیں ہمارے سامنے لوٹا جائے۔ الجائی خاتون کنیزوں اور غلاموں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے فق تھے سوائے سردار غلام کے۔
سردار غلام کی آنکھوں سے شجاعت کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ اس کا ہاتھ بار بار نیمچے یعنی چھوٹی تلوار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الجائی خاتون نے پجمردہ چہروں سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ہمارے پاس صرف 6 تلواریں اور ایک نیمچا ہے اور دشمن پوری طرح مسلح ہے۔ دوسری سہیلی تلوار کھینچ کر بولی، لیکن ہماری غیرت نیام کے اندر کیسے رہ سکتی ہے؟ الجائی نے متانت سے کہا، لیکن غیرت اندھی تو نہیں ہوتی۔ 7 تلواریں 100 سے ٹکرائیں گی تو انجام کیا ہوگا؟ سہیلی نے جھلا کر باہر نکالی ہوئی تلوار نیام میں ڈالی اور غصے سے بولی کہ الجائی، آج تم پہلی بار ہمیں بزدلی کا سبق پڑھا رہی ہو۔ الجائی خاتون کا بدن دہک اٹھا، اسے چنگاریاں سی لگنے لگیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں، بولی، نہیں نہیں، تاتاری عورت کو بزدلی کا سبق نہیں پڑھایا جا سکتا۔ الجائی خاتون نے تلوار بلند کر لی، اس نے گھوڑے کا منہ مغربی سرحد کی طرف موڑا، 6 اور تلواریں اس کی تقلید میں باہر نکل آئیں۔ غلاموں اور کنیزوں کے بے رنگ چہروں پر غیرت کے خون کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے کمر میں اڑسے ہوئے خنجر کھینچ کر ہاتھوں میں لے لیے۔ الجائی خاتون نے 5 سہیلیوں اور 2 کنیزوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک ٹولی بنائی، باقی غلاموں اور کنیزوں پر مشتمل دوسری ٹولی ترتیب دی۔ الجائی نے غلام سردار کو سمجھایا، ہمارے پاس تلواریں ہیں، حملہ ہم کریں گے، تم پشت پر رہ کر ہماری حفاظت کرنا۔ غلام نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی وقت شمال مشرق میں گرد اڑتی دکھائی دی، سب کی نظریں ادھر اٹھ گئیں، امید و بیم سے بھری نظریں، وسوسے اور امیدیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ ایک غلام چلایا، سرائے سالی سے کمک آ گئی، الحمدللہ۔ الجائی خاتون کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ گرد کا سینہ چاک ہوا، وہ کمک نہیں تھی، گرد کی چادر سے صرف 2 سوار نمودار ہوئے۔ دیکھنے والوں کی امیدیں ڈوبنے لگیں، دونوں سوار بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ الجائی خاتون نے سب کو خبردار کیا، کیا پتا وہ بھی دشمن ہوں۔ سوار الجائی خاتون کے پاس آ کر رک گئے، ان میں ایک دبلا پتلا سا نوجوان اور دوسرا نوعمر لڑکا تھا۔ نوجوان کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن وضاقتہ سے ترادار معلوم ہوتا تھا، نرم چمڑے کے گھٹنوں تک کے جوتے، نمدے کی سفید نوکدار ٹوپی، اعلیٰ قسم کے باریک چمڑے کی آدھی آستین کی جاکٹ، کمر میں بھاری چمڑے کا پٹکا جس پر چاندی کا کام تھا اور فیروزے ٹکے ہوئے تھے۔ نوعمر لڑکے کا لباس معمولی تھا، گھریلو ملازموں جیسا۔ الجائی خاتون اجنبی لباس اور اجنبی صورتوں کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ الجائی نے ایک سہیلی کو اشارہ کیا۔ سہیلی نے نووارد جوان سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جوان بڑی لاپرواہی سے بولا، دریائے آمو کے شمال میں شہر سبز میرا وطن ہے، ترکان گورگانی قبیلے برلاس کا نام لیوا ہوں، میرا نام تیمور اور یہ لڑکا میرا خالہ زاد عبداللہ ہے۔ الجائی خاتون کی دلچسپی اور حیرت بڑھ گئی۔ تیمور نے ایک سوال کے جواب میں تمام ضروری باتیں بیان کر دیں تاکہ دوسرے سوال کی گنجائش ہی نہ رہ جائے، یہ اس کی ذہانت کی دلیل تھی۔ الجائی خاتون کا دل آپ ہی آپ اس کی طرف کھینچنے لگا۔ الجائی نے خود سوال کیا، اے جوان، تم نے سب کچھ بتانے کے باوجود یہ نہیں بتایا کہ ادھر کس مقصد سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ سرائے سالی کے امیر قزغن نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ اب تیمور کے لہجے میں لاپرواہی کے ساتھ اکتاہٹ بھی پیدا ہو گئی۔ اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے اپنا گھوڑا بڑھایا اور بولا، میں قبیلہ برلاس کے سردار قزاغائی کا بیٹا ہوں، اگر سوالات ختم ہو گئے ہوں تو میں آگے بڑھوں؟ الجائی خاتون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور بولی، تیمور، تم دربار قزغن میں جا رہے ہو اور میں امیر قزغن کی پوتی الجائی خاتون ہوں۔ تیمور نے فوراً گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ پہلی بار مشتاق نظریں الجائی کی طرف اٹھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 15 سالہ سرو قامت سیمی بدن ماہپارہ اسے شریر نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ تیمور کی عمر 17 سال سے زیادہ نہ تھی۔ شمشیر زنی اور تیر اندازی اس کے محبوب مشغلے تھے، لیکن اچھی صورتیں اسے بھی اچھی لگتی تھی۔ پھر الجائی خاتون تو چاند کا ٹکڑا اور حسن کا ترشا ہوا پیکر تھی۔ تیمور خمار آلود نظروں سے الجائی خاتون کو گھورتا رہا، پھر ماشاء اللہ اس کی زبان سے آپ ہی آپ نکل گیا۔ الجائی کی نظریں تیمور کی نظروں سے متصادم تھیں۔ تیمور کی آواز پر اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تیمور کو فوراً امیر قزغن کا خیال آ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹایا، پھر ادب سے بولا، میں شہزادی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر ذرا ٹھہر کر کہا، میں نووارد ہوں، کیا شہزادی مجھے سرائے سالی لے جانے کا سیدھا راستہ بتائیں گی؟ الجائی اور زیادہ شرماتے ہوئے بولی، تیمور، تم سرائے سالی نہیں جاؤ گے؟ جی؟ تیمور الجائی خاتون کو حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، ہاں تیمور، ہماری مغربی سرحد میں کچھ ایرانی گھس آئے ہیں، میں اور میرے یہ تمام ساتھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اچھا ہوا کہ تمہارے جیسا ایک بہادر ہم میں اور شامل ہو گیا۔ تیمور کے لیے لڑائی اور جنگ کے الفاظ اتنے ہی مرغوب تھے جتنے بچوں کے لیے کھلونوں کے نام ہوتے ہیں۔ اس نے تمکنت سے گردن اونچی کرتے ہوئے کہا، اگر تیمور کا ترکش و تلوار شہزادی کے کچھ کام آ سکے تو یہ میری عزت افزائی ہوگی۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، شہزادی نے کہا، اور اس کا گھوڑا مغرب کی طرف بھاگنے لگا۔ الجائی کا گھوڑا مشکی تھا لیکن تیمور کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا۔ اس کی ران کے نیچے عربی سفید مرکب تھا۔
تیمور کا گھوڑا بار بار آگے نکلنے کی کوشش کرتا لیکن تیمور اسے روکتا۔ اسے شہزادی کے حفظ مراتب کا خیال تھا۔ 1 گھنٹے بعد انہیں سامنے کی طرف شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ شہزادی الجائی خاتون نے گھوڑا روک لیا، باقی لوگ بھی رک گئے۔ الجائی نے تیمور سے کہا، ہم نے 8-8 کی 2 ٹولیاں بنائی ہیں، پہلی ٹولی کے ساتھ میں حملہ کروں گی، تم دوسری ٹولی کے ساتھ رہنا اور پشت سے میری حفاظت کرنا۔ تیمور کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا لیکن آنکھوں کی پتلیاں سرخ ہو کر پھڑک رہی تھیں۔ اس نے بائیں طرف کمان اور دائیں جانب ترکش پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ شہزادی میری گستاخی معاف کیجیے، حملہ میں خود کروں گا، شہزادی چاہیں تو پشت پر رہ کر حفاظت کر سکتی ہیں۔ الجائی خاتون تیمور کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ پکار کر کہے کہ اے تیمور، تیرا سپاٹ چہرہ تو کچھ نہیں کہتا لیکن تیری بدلتی ہوئی آنکھیں اندر چھپی ہوئی شجاعت کی چغلی کھا رہی ہیں۔ حملہ آور جھونپڑیاں جلا چکے تھے، لوٹ کا مار گاڑیوں پر بار کیا ہوا تھا اور مویشیوں کے گلے کھلے میدان میں جمع تھے۔ حملہ آور بڑے اطمینان سے واپسی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ انہوں نے مشرق سے گرد کا ایک بگولا اٹھتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بگولے سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حملہ آور خطرہ محسوس کرتے ہی 2 حصوں میں بٹ گئے۔ 50 سوار مویشیوں کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور باقی 50 مقابلے کے لیے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تیمور نے چھوٹی ڈھال بائیں بازو کے ذرا اوپر کس لی تھی، اس کے بائیں ہی ہاتھ میں کمان تھی اور دایاں ہاتھ بجلی کی طرح ترکش سے تیر نکالتا اور ترکش میں جوڑ کے اسے چھوڑ رہا تھا۔ ترکش سے ایک تیر نکلنے کے بعد دوسرا تیر اس طرح ترکش میں جڑ جاتا جیسے وہ ترکش سے خود اچھل کر وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تیمور اور تاتاریوں کے حملے کا یہی طریقہ تھا۔ وہ پہلے دور سے بڑی تیزی کے ساتھ تیر برساتے، پھر قریب پہنچ کر تلوار سے کام لیتے۔ تیمور کے پیچھے الجائی خاتون اپنے سواروں کے ساتھ گھوڑا بڑھائے چلے آ رہی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد کے بگولے اس طرح بلند ہو رہے تھے کہ سامنے کھڑے حملہ آوروں کے لیے یہ مشکل ہو رہا تھا کہ وہ آنے والوں کی تعداد کا صحیح اندازہ کر سکیں۔ تیمور نے قریب پہنچتے ہی کمان پشت پر ڈال لی اور تلوار کھینچ کر 50 کی اس ٹکڑی پر حملہ آور ہوا۔ یہ ٹکڑی مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ حالانکہ بظاہر مویشیوں اور سامان کے محافظوں پر حملہ کرنا زیادہ آسان اور مفید معلوم ہوتا تھا، تیمور کے حملہ کرتے ہی شہزادی الجائی خاتون بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ تیمور کا خانہ زاد غلام عبداللہ دیکھنے میں ایک نوعمر لڑکا تھا، لیکن جب وہ شمشیر کھینچ کر حملہ آوروں پر ٹوٹا تو دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ وہ حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کی پشت کی طرف سے حفاظت بھی کر رہا تھا۔ لڑائی نے زیادہ طول نہ کھینچا اور فیصلہ منٹوں میں ہو گیا۔ تیمور کی شمشیر آبدار سے کئی حملہ آور جہنم رسید ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان میں سراسیمگی اور گھبراہٹ پیدا ہوئی اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ ان کے وہ 50 آدمی جو مویشیوں کے پاس تماشا دیکھ رہے تھے، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کو پہنچتے، لیکن وہ انہیں بھاگتا دیکھ کر مال و متاع چھوڑ کر خود بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور اور الجائی خاتون نے ان کا سرحد پار تک تعاقب کیا۔ واپسی پر الجائی نے تیمور سے پوچھا کہ تیمور، تم نے ان حملہ آوروں کو پہلے نشانہ کیوں نہ بنایا جو مویشیوں کی حفاظت کر رہے تھے؟ ان کی دوہری ذمہ داری تھی، انہیں ہراساں کرنا زیادہ آسان تھا۔ تیمور نے اپنی ہلکی خود، جس کی زنجیریں اس کی گردن اور شانوں پر لٹک رہی تھی، سر سے اتاری اور جواب دیا، شہزادی، مجھے علم تھا کہ اگر میں نے مویشیوں کے محافظوں کا رخ کیا تو لڑنے کے لیے تیار حملہ آور ان کی مدد کو پہنچ جائیں گے، اس لیے میں نے لڑنے والوں کو پہلے نشانہ بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے بھاگتے ہی مویشیوں کے محافظ لڑے بھڑے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے۔ الجائی خاتون تیمور کی بہادری کے ساتھ اس کی ذہانت اور فوجی سوجھ بوجھ کی بھی دل سے قائل ہو گئی۔ جھونپڑیوں کی اس آبادی کے نہتے لوگ حملہ آوروں کو آتے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور دور جا کر کھیتوں اور جھاڑیوں میں چھپ گئے تھے۔ جب حملہ آور شکست کھا کر بھاگ گئے تو یہ لوگ بھی واپس آ گئے اور اظہار تشکر کے طور پر تیمور اور دوسرے لوگوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ الجائی خاتون نے انہیں ان کا سامان اور مویشی واپس کر دیے۔ 5 تلواریں اور 5 ترکش اور کمانیں بھی انہیں دی گئیں تاکہ وہ ایک حفاظتی گروہ بنائیں۔ الجائی خاتون نے انہیں یہ بھی یقین دلایا کہ وہ بہت جلد اس علاقے میں ایک فوجی چوکی قائم کرا دے گی تاکہ دوبارہ حملے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ تیمور سے 100 سال پہلے سمرقند اور اس کے اطراف کے تمام علاقے پر، جس میں سرائے سالی بھی شامل تھا، چنگیز خان کے منجلے بیٹے چغتائی خان کی حکومت تھی۔ چغتائی کے قبضے میں جنوب کی جانب کا ملک اور تخت سلیمان کی پشت کے کوہستانی علاقے بھی تھے، لیکن چغتائی کی اولاد زیادہ اہل ثابت نہ ہوئی، صرف شراب اور شکار سے دل لگا بیٹھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تاتاری صوبیدار یکے بعد دیگرے سے خود مختار ہوتے گئے اور چغتائی قوانین پسپا ہو کر شمال میں جا بسے۔ الجائی خاتون کے دادا قزغن کو ایک چغتائی خان نے سمرقند کا حاکم مقرر کیا تھا۔ قوانین دولت کی تلاش میں اکثر و بیشتر سمرقند کے اطراف میں لوٹ مار کرتے رہتے۔ قزغن ان کی اس روش سے بڑا پریشان تھا۔
تاتاری نسل کا تھا اور تقریباً تمام تاتاری قبائل اسلام قبول کر چکے تھے، جبکہ چغتائی قوانین اب تک چنگیزی مذہب کے پابند تھے۔ مذہب کے اس اختلاف کی بنا پر بھی تاتاری چغتائیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ قزغن بڑا خوددار، عادل اور منصف مزاج انسان تھا۔ وہ تاتاریوں پر قوانین کے ظلم و ستم زیادہ دن برداشت نہ کر سکا اور تمام قبائل کو اکٹھا کر کے بغاوت کر دی۔ یہ جنگ بہت طول کھینچ گئی۔ اس دوران چغتائیوں کے خان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد قزغن کو سمرقند کا واحد حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ قزغن بلا کا ذہین تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قوانین اسے چین سے نہ بیٹھنے دیں گے اور موقع پاتے ہی اس پر حملہ کریں گے۔ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس نے ایک عجیب تدبیر اختیار کی۔ اس نے تمام تاتاری سرداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں سمجھا بجھا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خاندان چنگیز کی طرح ایک شہزادہ جانشین نامزد کریں اور اسے برائے نام بادشاہ مان لیں۔ اس بات کو تمام سرداروں نے تسلیم کر لیا۔ اس طرح قزغن نامزد شہزادے کے نام پر سلطنت کا مالک بن گیا۔ شہزادی الجائی خاتون واپس آتے ملے۔ شہزادی نے انہیں بتایا کہ حملہ آور مار بھگا دیے گئے ہیں۔ ان بہادروں نے شہزادی کے ساتھ ایک ہلکے جسم کے جوان کو بھی دیکھا جس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی، لیکن انہوں نے اس نوجوان کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ دراصل بہادر رسالے کے سوار نہ تو عام سے لوگوں سے میل جول رکھتے تھے اور نہ اجنبی لوگوں کے متعلق کسی دلچسپی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کا غرور اور خودسری انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ قزغن شہزادی کے لیے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے خیمے کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکا اور مغرب کی جانب دیکھ کر اپنی چھدری داڑھی پر ہاتھ پھیرتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اے مغرب سنبھل جا، میں آ رہا ہوں۔ لیکن اسے مغرب میں جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کے بھیجے ہوئے 500 سوار اور شہزادی بخیریت واپس آ گئے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ دور تیموری میں نہ حسن تاتار نقاب کی قید کا پابند تھا اور نہ اس وقت خواتین کو حرم کی چار دیواری میں قید کرنے کا تصور موجود تھا۔ عورتیں سیر و شکار، سفر اور حضر، امن و جنگ، حج و زیارت ہر موقع پر مردوں کے ساتھ ہوتی۔ یہی نہیں بلکہ قوم کی یہ بیٹیاں فتوحات اور حرب و ضرب میں بھی حصے دار ہوتی اور جنگ جیتنے کے بعد اپنے سر کو مردوں کی طرح فخر سے بلند کرتی تھی۔ صحت، ماحول، کھلی ہوا اور آزاد طبیعت کی جولانیوں نے ان کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ جوان عورتیں آزادی سے گھومتی تھیں۔ گھر اور گھر کے تمام امور کی ذمہ داری بوڑھی خواتین کے سپرد تھی۔ عمر رسیدہ خواتین جانوروں کے دودھ دھوتی، چمڑے کے موزے تک تیار کرتی تھیں۔ شہزادی الجائی خاتون بڑے بے باکانہ انداز میں ہنستی ہوئی گھوڑے سے اتری اور دادا کے گلے لگ گئی۔ شہزادی کے باخیریت واپس آنے کی تمام لوگوں کو خوشی ہوئی، لیکن اس کے چہرے یا سراپا کی طرف سے کوئی اظہار نہ ہوا، جیسے جمالیات کے کسی انداز یا زاویے سے وہ بالکل نابلد ہے۔ واپس آنے والے 500 بہادروں کے جتھے نے قزغن کے پاس آنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ چپ چاپ اپنے خیموں میں چلے گئے۔ شہزادی الجائی خاتون دادا سے گلے مل کر الگ ہوئی۔ قزغن نے کہا، ہم تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ ہمیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ تم سرحد کے قریب ہو، ہم نے فوراً 500 بہادروں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی دادا جان۔ قزغن کے چہرے پر تو مسکراہٹ محسوس نہ ہوئی، لیکن اس کی آنکھ ہنستی دکھائی دی۔ اس نے کہا، بہت خوب، حملہ آور ہمارے بہادروں کو دیکھ کر ہی بھاگ گئے ہوں گے، اس کی بھی نوبت نہیں آئی۔ شہزادی نے اکتائے لہجے میں کہا، پھر اپنے غلام سردار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کو لڑائی کی تفصیل بتا دے گا۔ قزغن چونکا، پوچھا، تو کیا تم حملہ آوروں سے لڑنے گئی تھی؟ کوئی زخم تو نہیں آیا؟